بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمانوں پر 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ تہجد کیا ہے؟ ایک خاص نماز جو رات کے پچھلے پہر پڑھی جاتی ہے، جسے تہجد کی نماز کہا جاتا ہے۔ یہ نماز ہمارے لیے سنت ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس نماز کے پابند ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، بے شک رات میں اٹھنا نفس کو کچلنے کے لیے بہت سخت ہے، اس کی بدولت ہر کام درست ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب آدمی سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی سر کا پچھلا حصہ میں گانٹھ لگا دیتا ہے، جو ہر گانٹھ پر کہتا ہے، ابھی بہت رات باقی ہے، کچھ دیر اور سو جا۔ مگر جب آدمی اٹھ کر اللہ کا نام لیتا ہے تو ایک گانٹھ کھل جاتی ہے، اور جب وضو کرتا ہے تو دوسری گانٹھ کھل جاتی ہے، اور جب نماز پڑھنے لگتا ہے تو تیسری گانٹھ بھی کھل جاتی ہے۔ ایسا آدمی صبح اٹھنے پر خوشی محسوس کرتا ہے اور اس کا بدن ہلکا اور تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کا بدن سست اور بد مزاج رہتا ہے۔ شیطان کے پاس ناک کی دوا چاٹنے اور چھڑکنے کی چیزیں رہتی ہے۔ جب وہ کسی انسان کی ناک میں دوا ڈالتا ہے تو وہ بد مزاج و بد اخلاق ہو جاتا ہے۔ جب شیطان چاٹنے کی دوا دیتا ہے تو بد مزاج اور بد جمان ہو جاتا ہے، اور جب شیطان آدمی پر دوا چھڑک دیتا ہے تو وہ صبح تک سوتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آدھی رات کو اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھنا دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ اگر مجھے اپنی امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو یہ نماز بھی میں ان پر ضروری قرار دے دیتا۔ رات میں ایک لمحہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ اگر اس وقت دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے اپنے رب سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ حضرت مغیرہ بن سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک رات اللہ کے رسول اتنی دیر نماز کے لیے کھڑے رہے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ گیا۔ صحابہ نے آپ کی یہ حالت دیکھی تو کہنے لگے، یا رسول اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے، پھر آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، تو کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں بھی تمہیں اور دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، آقا نے ہم سے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ زندگی، موت، قبر، حشر میں تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو تو رات کے پچھلے پہر اپنے رب کی رضا کے لیے عبادت کیا کرو، اپنے گھروں میں بھی نمازیں پڑھا کرو، جس سے تمہارا گھر آسمان میں ایسا چمکتا نظر آئے گا جیسا کہ زمین والوں کو آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں۔ حدیث شریف میں تہجد کی نماز کی برکت سے بندے کو اللہ کا قرب، اللہ کے قریب ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے، بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہے اور گناہوں سے بچتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو تعلیم دیتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا، قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے سخت گرمی کے دنوں میں روزہ رکھا کرو، قبر کی وحشت دور کرنے کے لیے
اندھیری رات میں 2 رکعت نماز نفل پڑھا کرو، حج کرو، غریبوں کو خیرات دو، حق بات بولو اور بری بات سے زبان کو روکو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب ایسے تھے کہ جب رات کو سو جاتے تھے تو وہ صاحب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور قرآن کی تلاوت کرتے اور دعا مانگتے کہ اے الہی، اے پروردگار، مجھے جہنم سے بچا۔ لوگوں نے ان کے بارے میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو آپ نے ایک رات خود ان کی کیفیت دیکھی اور دعا سنی تو صبح کو فرمایا، تم نے اللہ سے جنت کے لیے دعا کیوں نہیں مانگی؟ وہ بولے، یا رسول اللہ، میں جنت کا سوال کیسے کرتا؟ ابھی تو میں جنت کا سوال کرنے کے قابل ہی نہیں ہوا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خبر دی، یا رسول اللہ، انہیں بشارت سنا دے کہ اللہ نے انہیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔